अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों से आगे थी। आज इस बात का ऑफिशियली एतराफ कर लिया गया है कि भाई सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाती थी और ज़बरदस्ती से सीट नून लीग को दी गई, जबकि पीपल्स पार्टी का भी हक नहीं बनता था। यह एतराफ हुकूमत की जानिब से हुआ है और ये बड़ा एतराफ है, बल्कि एतराफ जुर्म कहा जाए तो कम नहीं होगा। इसके डिटेल आपको बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि सीनियर नून लीग की रहनुमा ने दावा कर दिया है कि इमरान खान वाकई हमसे आगे निकल गया है और अब इमरान खान हमें कहीं भी नहीं लिख रहा। इस वक्त इनकी पोजीशन क्या है, क्या ये सारा मुआजरा है, एक एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल तो ये है कि आज तक 1 साल तक सब अच्छा की रिपोर्ट दी गई हमें। रावी चैन लिखता रहा, लेकिन रावी का चैन भी अंदर से खोखला था। दोस्तों, यहां पर बात हो रही है हल्का NA 127 की। ये लाहौर का हल्का है और ये गालिबन जौहर टाउन का एरिया है, उसके आसपास का। और यहां पर मुकाबला था 3 लोगों का और बड़ा कड़ा मुकाबला था। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे। पंजाब से बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून से थे अता तारड़, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जहीर अब्बास खोखर थे। अब यहां पर तमाम जो उम्मीदवार हैं उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, सिवाय जहीर अब्बास खोखर के। उनको तो खुलकर खेलने की इजाजत नहीं थी ना, वो तो बेचारे छुपते फिर रहे थे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद यहां पर लाहौर में कैंपेन की, पूरे पाकिस्तान में, और उसके अलावा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा लाहौर आई, इस हलके की कैंपेन की। और अता तारड़ के लिए मरियम नवाज साहिबा खुद NA 127 गई, वहां पर कैंपेन की, बाकायदा वहां पर रैली निकाली। और तब से ही अंदाजा हो गया था कि भाई यहां से मुस्लिम लीग नून का तो सफाया है। पीपल्स पार्टी के कुछ चांसेस नजर आ रहे थे, वो भी ये देखते हुए कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो यहां से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनका साथ तारुल कादरी साहब की पार्टी दे रही थी। खुरम नवाज गंडापुर साहब जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे। अलायंस था बेसिकली इनका और ये मिल के कैंपेन भी कर रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो उन रिजल्ट्स ने सबको हैरान कर दिया। उन रिजल्ट्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3rd नंबर पे चली गई और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2nd नंबर पे, जबकि अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो हैरान कुन तौर पर वो हल्का जीत गए, जिसका केस तो अभी तक चल रहा है। लेकिन अब उन्हीं लोगों ने, जो लोग जीते हैं, उन्हीं लोगों ने एतराफ कर दिया है कि ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। अब पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शहला रजा साहिबा, स्पीकर भी रह चुकी हैं, और उन्होंने जनाब ये एतराफ किया है एक टॉक शो में बैठे। वो आपको बताता चलूं कि वो इस वक्त इसी नून लीग की हुकूमत की इत्तेहादी हैं और इस मौजूदा हुकूमती सेटअप का हिस्सा हैं। वो एतराफ जुर्म कर रही हैं। वो कहती हैं कि NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 2nd नंबर पर आए थे। चेयरमैन साहब जीते नहीं थे लेकिन 2nd नंबर पर आए थे। लेकिन अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं वो भी 1st नंबर पर नहीं आए थे, वो 3rd नंबर पर आए थे। वो ये एतराफ कर रही हैं कि ये सीट जहीर अब्बास खोखर फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर किसी इलेक्शन कैंपेन के वो ये सीट जीत गए थे। और ये एक बहुत बड़ी जनाब मोहर सब्त कर दी है, तस्दीक की, कि किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई मेरिट की और इलेक्शन किस तरह से चोरी किए गए। और अब ये लोग खुद हजम नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की मुखालफत में सच उगल रहे हैं और इस सच को पाकिस्तान की अवाम अपने जहनों में नक्श करती जा रही है और आने वाले वक्त में इसका हिसाब लेगी। क्योंकि अभी तो
منصف بھی ان کا ہے، اقتدار بھی ان کا ہے، اختیار بھی ان کا ہے، لیکن جب یہ اختیار عوام کے پاس جائے گا اگلے الیکشن میں تو اس کا حساب پاکستان کی عوام ضرور چکتا کرے گی۔ اسی طرح سے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب کے حلقے میں فارم 45 اور 47 پر کون جیتا، اس کا جناب مفتاح اسماعیل صاحب نے جو ہے اس کا جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 8 فروری کو رات 10 بجے کا کسی بھی چینل کی اسکرین دکھا دیں، پشاور سے ملتان تک جو ہے وہ آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ تحریک انصاف آگے تھی اور اس کے بعد رزلٹ رک گئے۔ لاہور کی 14، اسلام آباد کی 3، کراچی کی 18 نشستیں دیکھ لیں۔ الیکشن کے بعد قانون بدل کر ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز لگ گئے، یہ محمد زبیر صاحب نے کہا ہے۔ مفتاح اسماعیل اور محمد جو زبیر ہیں دونوں مسلم لیگ نون سے تھے، حکومت کا حصہ تھے، اور وہ ابھی آئینہ اٹھا کے گھوم رہے ہیں اور اس حکومت کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ دوسری جانب جناب صورتحال یہ تو رہی الیکشن کی بات کہ اب کس طرح سے چوری ڈاکہ یہ اب سامنے آ رہا ہے، یہ سارا واقعہ جو ہے ایکسپوز ہو رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مزید ہوگا اور عوام اس کو نوٹ کرتی جائے گی، اور نوٹ کرتے جائیں، آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ آپ کے ووٹ پر کس طرح سے ڈاکہ ڈالا گیا اور آپ کچھ کر بھی نہیں سکے۔ اور اگلے الیکشن میں اس سے زیادہ آپ لوگوں نے اگریشن کے ساتھ، بدلے کی آگ کے ساتھ نکلنا ہے اور ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آپ ووٹ کاسٹ کریں گے، آپ کو یقیناً 5 سال اس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب جناب معاون خصوصی ہے برائے سیاسی امور شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم کے رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ حکومت نے عمران خان کو کوئی پیشکش نہیں کی اس کی، لیکن انہوں نے وجہ نہیں بتائی، وہ میں بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں البتہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے NRO لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جی، حکومت نے بالکل کوئی پیشکش نہیں کی، حکومت کے تو اختیار میں نہیں ہے، حکومت کی دسترس میں نہیں ہے۔ یہی رانا ثناء اللہ صاحب خود اعتراف کر چکے ہیں اپنی زبان سے کہ ہماری دسترس میں تو اتنا نہیں ہے کہ ہم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا سکیں، تو ہم سے عمران خان کیوں بات کرے گا؟ اس کی بات ٹھیک ہے، عمران خان کو یہ کوئی ڈیل آفر کر بھی نہیں سکتے، کوئی پیشکش یہ لوگ کر بھی نہیں سکتے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب NRO لینا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، آپ اس کو NRO کا نام دے دیں، سیٹلمنٹ کا نام دے دیں، یا پھر مفاہمت کا نام دے دیں، بہرحال وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آپ کو بالکل گھاس نہیں ڈال رہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب اب اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں اور کہ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور ریلیف لینا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے ریلیف لینا چاہتے ہیں، اور اس کی وہ بار بار بات کرتے ہیں کہ بھائی میں پاکستان کے لیے سوچ رہا ہوں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے نہ آپ کو ہو رہا ہے، نہ مجھے ہو رہا ہے، بلکہ ہمارے ملک کو ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت کی جانب سے انہیں کوئی آفر نہیں کی گئی، ہاں حکومت نے PTI کو مذاکرات کی دعوت ضرور دی تھی، صرف دعوت نہیں دی تھی حضور، آپ تو عرضی لے کر پاکستان تحریک انصاف کے آگے پیچھے آج بھی گھوم رہے ہیں کہ مذاکرات کنٹینیو کرو، لیکن PTI کہہ رہی ہے کہ آپ کے تو پلے کچھ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ ڈیل، رہائی یا کیسز ختم کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو PTI نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں سیاسی جمہوریت میں ڈائیلاگ سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، بالکل جی، لیکن سیاست دان کے پاس، سیاسی قیادت کے پاس کوئی اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں PTI کی جانب سے احتجاج کے لیے تمام اپوزیشن جماعتوں سے رابطے سے متعلق سوال پر رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ احتجاج کے طریقے آئین اور قانون میں ہیں، اس کے مطابق احتجاج کریں، ملک دوبارہ اب پاؤں پر کھڑا ہو رہا ہے، اس دوران کوئی بحرانی کیفیت نہیں پیدا کرنی چاہیے، PTI کو ایسے ہتھ کنڈوں کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انہیں اپنانے چاہیے۔ دھمکی لگا رہے ہیں جی رانا ثناء اللہ صاحب۔ اور اب پتہ نہیں رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے اب وہ کیا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کبھی کہتے ہیں کہ جی یہ جو اتحاد بنا رہے ہیں، یہ جو پروٹیسٹ کرنا جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں۔ وہ کہتے ہیں اپوزیشن کا جو یہ اتحاد بن رہا ہے ہمیں بھی اس میں شامل کر لیں۔ وہ اس طرح سے اپنی بے بسی اور لاچارگی کا اظہار کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں اچھی بات ہے یہ اتحاد بنا رہے ہیں، مولانا کے پاس جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، ہمارے پاس بھی آئیں یا ہمیں بلائیں، ہمیں بھی شامل کر لیں۔ یہ دوستوں صورتحال بن چکی ہے، اور ان سب حالات میں مجھے تو یہ سیٹ اپ کسی صورت زیادہ لمبا چلتا نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کرنے کی اور پوری ایمانداری کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔